اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے بے شک ہدایت دی مجھے میرے رب نے الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کے، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، دین ہے سیدھا، ملت ہے ابراہیم کی حنیفہ جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے مشرکین میں سے۔ قل ان صلاتی و نسکی، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، واسطے اللہ تعالیٰ کے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، لا شریک لہ، نہیں کوئی شریک اس کے لیے، وبذالک امرت، اور ساتھ اس کے مجھے حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا فرمانبردار یا پہلا فرمانبرداری کرنے والا ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہہ دیجیے کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے تلاش کروں رب، وہو رب کل شیء، اور وہ رب ہے ہر چیز کا، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کماتا کوئی نفس مگر اوپر اس کے ہے اس کی کمائی کا وبال، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ اخرى دوسرے کا، ثم الی ربکم، پھر تم اپنے رب کی طرف، پھر تمہارا اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، فینبئکم، پھر خبر دے گا تمہیں، بما کنتم فیہ تختلفون، اس میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی جس نے بنایا تم کو نائب زمین میں، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، بلند کیا تمہارے بعض کو پر بعض کے درجات میں، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ آزمائے تم کو اس میں جو تمہیں دیا، إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب جلد عذاب دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ البتہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، محبوب بتا دیں، فرما دیں کہ بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ بتائیں ان کو کہ آپ کے پاس وحی کے ذریعے کیا پروگرام پہنچا، تو آپ نے کہا آؤ میں بیان کروں تمہارے سامنے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام قرار دی ہے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، شریک نہ ٹھہرا اس کے ساتھ کسی چیز کو۔ پھر فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، کسی جان کو بے گناہ قتل نہ کرو، مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، ماپ تول میں کمی نہ کرو، جب بھی بات کہو عدل کی کہو، اگرچہ قرابت داری ہو۔ یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، مختلف راستوں میں نہ بٹو، مختلف راستوں پہ نہ چلو، مختلف راستے اختیار نہ کرو، صراط مستقیم پہ چلو۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے بے شک مجھے ہدایت دی میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف، دیناً قیما، دین ہے سیدھا، ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی حنیفہ، جو یکسو ہونے والے تھے،
ایک طرف ہو کر چلنے والے تھے، تمام اطراف سے اپنے آپ کو ہٹایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرف لگایا، وہ ہے اللہ رب العزت کی طرف۔ گویا اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوگوں کو مدعو کرتے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ آپ نے ابتدا میں پڑھا ہے، ابتدائی پاروں میں، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سب کے ہاں مسلم تھی۔ ہر ایک فخریہ طور پہ کہتا ابراہیم میرے ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں، یا ہم ابراہیمی ہیں۔ یہود نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں، نصارہ نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں، مشرکین نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کا رد کیا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ فرمایا ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے، وہ تو موحد تھے۔ وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی، اے محبوب فرما دیں بے شک میری نماز بدنی عبادت ہے، فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے، قیام اور رکوع سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کی اجازت عصری تعلیمی اداروں کے اندر صبح صبح اسمبلی میں کسی بچے کو کھڑا کرتے ہیں، بھئی قرآن پاک کی تلاوت کر، نعت خوانی کر، حمد پڑھ، تو وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، شرعاً ناجائز ہے۔ ہاتھ باندھ کر صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مخلوق کے سامنے کھڑا نہیں ہونا۔ مرد جو ہاتھ باندھتا ہے ناف کے نیچے نماز کی کیفیت میں، وہ اللہ کے لیے، عورت ہاتھ باندھے گی سینے کے اوپر اللہ کے لیے۔ استاد محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے جمعے میں سوال کیا کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے نماز میں، تو استاد محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ نے جواب دیا، جنہوں نے نماز ابا جی سے سیکھی ہے وہ ناف کے نیچے باندھیں، جنہوں نے اماں جی سے سیکھی ہے وہ سینے پہ باندھیں۔ نماز اللہ ہی کے لیے، حتیٰ کہ ملتے ہوئے بسا اوقات لوگ جھک کر ملتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سر جھکانا اللہ کے لیے ہے اور رکوع کی کیفیت اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے کا حوالہ نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوال آیا کہ دو آدمی جب آپس میں ملتے ہیں تو کیا مصافحہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں اصل سنت مصافحہ جو ہے نا وہ دونوں ہاتھوں سے ہے، اور اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے، المصافحۃ بالیدین، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ معانقہ کر سکتے ہیں، یعنی کوئی باہر سے آنے والا اسے گلے مل سکتے ہیں، معانقہ عنق سے ہے نا، گردن کا گردن سے ملانا، معانقہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا معانقہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر پوچھا کیا بندہ سلام کرتے وقت جھک سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا، جھک نہیں سکتا۔ اب یہ صاف ممانعت ہیں۔ ایک ہے مجبوری جھکنے کی، وہ کیا؟ مثال کے طور پہ کسی اللہ والے سے بزرگ سے ملاقات کرنی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، بار بار تو اٹھ نہیں سکتا، دوسرا آدمی ہے اس نے سلام لینی ہے، مصافحہ کرنا ہے لا محالہ،
وہ کھڑا کھڑا یوں تو مسافہ نہیں نہ کرے گا، تھوڑا سا فولڈ ہوگا، جھکے گا، وہاں بامر مجبوری جھکنا ہے۔ لیکن اس نیت سے اگر جھکا ہے کہ میں سجدہ کروں اس بزرگ کو، یہ حرام ہوگا، یہ درست نہیں۔ نماز کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی، اور میں قربانی میری وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پہ جانور قربان کیے جاتے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کسی نے کسی مخلوق میں سے کسی کے نام پہ جانور قربان کیا اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کہ نہیں کروں گا تو وہ بگڑ جائے گا، میرا نقصان کر دے گا، میرا کام نہیں ہوگا، یہ شرک ہے۔ ایصال ثواب اور چیز ہے کہ ایک آدمی جانور ذبح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پہ، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد وہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، مساکین کو فقراء کو تقسیم کرتا ہے، نیت یہ کرتا ہے کہ اے اللہ اس کا ثواب میرے فلاں عزیز کو پہنچا دے، یا تقرب اللہ تعالیٰ کا حاصل کرنے کی نیت ہے نہ کہ بندوں کا، یہ درست ہے، یہ ایصال ثواب کی کیفیت ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای، اے اللہ میرا جینا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، میری زندگی جب تک میں زندہ رہوں اے اللہ تیرے لیے زندہ رہوں، تیری فرمانبرداری کرتا رہوں، تیرا کھا کر تیرا پی کر شکریہ میں کسی اور کا ادا کروں، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے نا بات۔ ومحیایا، میری زندگی اللہ تیرے لیے ہے، میرا جینا، میری صبح میری شام اللہ تیرے لیے ہے، میں اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا نہ کروں اے اللہ جس میں تیری ناراضگی ہو، تیرے محبوب کی ناراضگی ہو، جو تیری اور تیرے محبوب کی منشا کے خلاف ہو۔ محیایا و مماتی، میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب یہاں مماتی میرا مرنا للہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا معنی ہے کہ زندگی یہ بھی امانت ہے اور موت یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے تحفہ ہے۔ کوئی آدمی اپنی مرضی سے اگر اپنے آپ کو مارنا چاہے، جس طرح بعض لوگ حالات مشکل آتے ہیں نا تو مقابلہ نہیں کر پاتے، تھوڑی دیر کشتی ہوتی ہے، آخر شکست کھا جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کرتے ہیں۔ وہی خودکشی کرتا ہے نا جو ہار جاتا ہے، حالات کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے، تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، میری جان تھی میں نے ختم کر دی۔ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہا، چونکہ جان تو اس کے پاس امانت تھی، جان کے مالک تو اللہ تعالیٰ ہیں، زندگی کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، زندگی موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کس بیوقوف نے کہا کہ جان تیری تھی تو اپنی جان کو ضائع کر دے؟ بھی اپنی مرضی سے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر اپنی جان سے کھیلنا شروع کیا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور حلال سمجھ کر، یہ کافر ہو گیا، اس کا جنازہ نہیں ہوگا، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی نے خودکشی کی اس نیت سے کہ یہ حرام ہے لیکن دل برداشتہ ہوا، حرام سمجھ کر اس نے اپنی جان کو ضائع کیا، تو گویا یہ گناہ گار ہے۔ ایسے شخص کا جنازہ ہوگا، مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین بھی ہوگی، لیکن کوئی عام آدمی جنازہ پڑھائے، کسی معروف عالم کو جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، تاکہ لوگوں کے لیے دروازہ نہ کھل جائے کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ بڑا عالم پڑھا سکتا ہے، یار مغفرت کی دعا کروا دیں گے۔ تو ایک اور وضاحت کر دوں، روایات میں الفاظ ہیں، جو آدمی جس طریقے سے اپنی جان کا خاتمہ کرتا ہے اور اپنی جان کو موت کے حوالے کرتا ہے، جو سزا اپنی تجویز کرتا ہے، موت کے بعد اسے وہی سزا ملتی رہے گی۔ ایک آدمی نے چھلانگ لگائی، اوپر سے گر گیا، موت کے بعد اسے چھلانگ لگانے کی سزا ملے گی، وہ جہنم کے پہاڑوں سے اوپر سے گرایا جائے گا، بار بار گرایا جائے گا، بار بار گرایا جائے گا۔ ایک آدمی نے چھرا گھونپا اپنے پیٹ کے اندر، چھری سے اپنی گردن اتار لی، اسی طرح اسے سزا دی جائے گی، اسے چھری پکڑائی جائے گی، وہ اپنے آپ کو ذبح ہی کرتا رہے گا، چھرے ہی گھونپتا رہے گا اپنے آپ۔
یہ رافضی لوگ جو سزا سال کے بعد لیتے ہیں، یہ بھی بد دعا ہے نا اہل بیت کی، یہ بھی ان کا مقدر ہے، پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے اپنے آپ کو آگ لگا دی تو فرمایا وہ آگ ہی میں جلے گا، بار بار آگ کی شدت میں اس کو ڈالا جائے گا، بار بار آگ کے حوالے کیا جائے گا۔ تو جس کیفیت والا وہ سلسلہ خودکشی کا شروع کرے گا، لے گا، اسی کے حوالے وہ کر دیا جائے گا۔ اعاذنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں۔ مصائب میں گرا ہوا آدمی جب اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا ہے نا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں۔ اور صبر پہ کتنا اجر ہے، حد کوئی نہیں ہے۔ نماز پہ اجر مقرر، روزے پہ اجر مقرر، زکوٰۃ پہ اجر مقرر، معین ہے، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا۔ اور صابر کے لیے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کے ملے گا۔ عمل بہت بڑا ہے، اس کا عمل بہت بڑا ہے۔ اور کسی پہ اگر کوئی مشکل امتحان آتا ہے، فرمایا اس کے دین کے مطابق، یبتلی الرجل بقدر دینہ، آدمی کا جس قدر دین میں زیادہ لگاؤ یا زیادہ جتنا پختہ ہوگا، اتنا بڑا امتحان اللہ تعالیٰ اس پہ ڈال دیں گے۔ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی یہ دعا نہ کرے اللہ مجھے صبر دے، جو صبر مانگ رہا ہے وہ مصیبت بھی تو مانگ رہا ہے نا، کہ مصیبت آئے تو پھر صبر ملے۔ اس لیے دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہ عافیت والی زندگی دے، عافیت والی زندگی عطا فرما، عافیت والا جینا عطا فرما، عافیت والے سانس عطا فرما، عافیت والی صبح عطا فرما، عافیت والی شام عطا فرما، عافیت والا سفر عطا فرما، عافیت والی شادی عطا فرما، عافیت والا مال عطا فرما، عافیت والا مکان عطا فرما، عافیت والی بیوی عطا فرما۔ یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ قل ان صلاتی، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میرا جینا، و مماتی اور میری موت، للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ قلا غیر اللہ، یہ بات سن چکے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ مشرکین نے کہا جی آپ کی وجہ سے سارے حالات بنے ہیں، آپ کے آنے کے بعد لڑائیاں شروع ہو گئیں، گھر گھر میں تفرقہ شروع ہو گیا، گھر گھر میں باپ بیٹے کی، بھائی بھائی کی لڑائی چل رہی ہے، آؤ ہم کسی نقطے پہ اتفاق کر لیں، تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو آپ سے فرمایا آپ ان سے کہہ دیں غیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں؟ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، وہ ہر چیز کا رب ہے، وہ ہر چیز کا رب ہے، آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، وہ انسانوں کا رب ہے، جنوں کا رب ہے، فرشتوں کا رب ہے، وہ ساری دنیا کا رب ہے۔ فرمایا وہ ہر چیز کا رب ہے، وہ رب کل شیء، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، نہیں کماتا کوئی نفس مگر اوپر اس کے اس کی کمائی کا وبال۔ گویا جو بھی کوئی برائی کرتا ہے اس برائی کا وبال اس کے کندھوں پہ ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں کوئی اٹھائے گا اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ یہ نہیں کہ برائی کسی نے کی اور کہے کہ یار تیری برائی میں اپنے سر لے لیتا ہوں، جا تیری چھٹی۔ نہیں نہیں، جو برائی کرنے والا اس کو خمیازہ اس کا بھگتنا پڑے گا۔ ایک آدمی نے برے کام کی ریت ڈال دی، بہت سارے اس برے کام کو کرنے والے ہیں۔ اب جو بانی مبانی ہے لامحالہ اس کو کچھ تو ملنا چاہیے، لیکن قرآن کہتا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ کسی دوسرے کا نہیں اٹھائے گا۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اس برائی کے ایجاد کرنے والے کا جو اپنا فعل ہے نا، یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس کو اس کا وبال ملے گا۔ اس کے کہنے سے جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، بہکے ہیں، ان کے کندھوں پہ ان کے بہکنے کا وبال آئے گا، کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے محض مختار محض مجبور بنایا ہے، اپنے اختیار کے تحت انہوں نے قدم اٹھایا ہے۔ البتہ ان کو جو برائی پہ لگایا ہے ان کے گناہوں کا وبال اس پہ پڑے گا، اور ان کے گناہوں کے وبال میں تخفیف نہیں ہوگی، ان پہ الگ پڑتا رہے گا۔
اور اس کو بھی حصہ ملتا رہے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی کا بوجھ بالکل ہی اٹھا لے اور اس کو فارغ کر دے اور کہے کہ تو جنت میں چلا جا لہذا تیرا بوجھ میں نے اٹھا لیا، ایسا نہیں ہوگا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر طرف تمہارا رب کے ہے لوٹنا تمہارا، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہیں خبر دے گا اس کی جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی جس نے بنایا تم کو نائب زمین میں، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، اور بلند کیا تمہارے بعض کو اوپر بعض کے درجات میں، گویا تمہیں پیدا کیا اور بعض کو بعض پہ فوقیت دی۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ایک جیسی نہیں ہے، رنگ میں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، اور کیا کہتے ہیں عقل میں مختلف ہیں، دیکھنے میں مختلف ہیں، سننے میں مختلف ہیں۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کا مزاج جدا جدا ہے، چاروں کا مائنڈ جدا جدا ہے، چاروں کی نظر جدا جدا ہے، چاروں کی عقل جدا جدا ہے، چاروں کی ذہانت جدا جدا ہے، چاروں کا کام جدا جدا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے۔ 5-10 بیٹوں میں ایک آدھی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں، مثال کے طور پر قرآن پاک کی دولت کا مل جانا، وہ حافظ قرآن بھی ہے، وہ عالم قرآن بھی ہے، وہ عالم قرآن بھی ہے، عامل قرآن بھی ہے، اور وہ تہجد گزار بھی ہے، وہ خوف خدا رکھنے والا بھی ہے، ایسے۔ اور یہ بہت کم، ہر ایک کو یہ بات نصیب نہیں ہے۔ تو بعض کو بعض پہ درجات میں اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو تمہیں دیا ہے، تاکہ تمہارا امتحان ہو۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد عذاب دینے والا ہے، وانہ لغفور رحیم، اور بے شک وہ البتہ بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے۔ آجے کبھی ایک یہاں تھوڑی سی بات رہ گئی، وہ یہ جس طرح کسی نے برا کام کی ایجاد کیا، بہت سارے لوگ اس برائی پہ لگ گئے، اس طرح اگر کسی نے کوئی اچھا آلہ ایجاد کیا، اچھائی کی طرف ترغیب دی اور اچھے کام کی طرف لوگوں کو لگا دیا، تو یقیناً وہ جتنے بھی اچھا کام کرنے والے ہوں گے ان کی نیکیاں اس کو بھی ملیں گی جو ان لوگوں کو اچھائی کی طرف لانے والا ہے۔ ایک آدمی نے نماز کی دعوت دی، ایک آدمی کو وہ نمازی بن گیا، اس کی وجہ سے دوسرے کوئی 100 اور نمازی بن گئے، تو جہاں ان کو نماز کا ثواب ملے گا اس کو بھی ملے گا۔ ایک آدمی قرآن پاک کے لیے ایک کو ترغیب دی کہ آپ حافظ بن جائیں، یار وہ حافظ بن گیا، اللہ نے عمل کی بھی توفیق دے دی، منزل اسے یاد ہے۔ اب اس نے قرآن پاک جس طرح اس کو پڑھنے کی ترغیب دی، اس نے قرآن پاک مکمل کیا، یقیناً اس کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی نے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھا، دادی کو، نانی کو، دادا جان کو، نانا جان کو، ابا جی کو، امی جان کو، سب کو اس نے ثواب بخش دیا، تو فرمایا یقیناً سب کو ثواب ملے گا۔ تو ثواب تھوڑا تھوڑا ملے گا یا پورا پورا ملے گا؟ کہتے ہیں پورا پورا ملے گا۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے، حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے کہ ایک آدمی نے قرآن پاک پڑھا ہے، پورے قرآن پاک کا ثواب سب کو ملے گا جن کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اور مثال دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک آدمی نے ایک درہم یا دینار کمایا اور لا کر اپنی بیوی کو دیا، کسی کام آئے گا، اور کہا کہ اس کو کسی کے پاس بطور امانت کے رکھ دے۔ اس نے کسی کے پاس بطور امانت کا رکھ دیا، یا اسی آدمی نے بطور امانت کا رکھا۔ بہرحال ایک سائل آ گیا، تو اس سائل نے آ کر سوال کیا، انہوں نے اپنی باندی کو، غلام کو بھیجا کہ فلاں کے پاس امانت ہے، 1 روپیہ وہ لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے اور اس سائل کو دے دیا۔ تو کہتے ہیں کمانے والے کو جتنا ثواب، بیوی کو اتنا ثواب، اور جس نے امانت رکھی اس کو بھی اتنا ہی ثواب پورے روپے کا، اور جو غلام لے کر آنے والا ہے یا لونڈی جو لے کر آنے اس کو بھی اتنا ہی ثواب۔ تو بیائی نہیں اگر قرآن پاک پڑھ کر ہم
پوری امت کے لیے دعا کریں گے تو امت کے ہر مسلم فرد کو پورے قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہم بخیل نہ بنیں، ہم دعا کرتے چلے جائیں۔ قل کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک مجھے ہدایت دی میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف، دیناً قیامہ، دین ہے سیدھا، ملت ابراہیم کی حنیفہ جو یکسو ہونے والے تھے، وما کان من المشرکین اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والے۔ قل کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، لا شریک لہ نہیں کوئی شریک اس کے لیے، وبذالک امرت اور ساتھ اس کے مجھے حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین اور میں پہلا فرمانبرداری کرنے والا ہوں۔ قل کہہ دیجئے اغیر اللہ، کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے، ابغی ربا میں تلاش کروں رب، وہو رب کل شیء اور وہ رب ہے ہر چیز کا، ولا تکسب کل نفس الا علیہا نہیں کماتا کوئی نفس مگر اوپر اس کی کمائی کا وبال، ولا تزر وازرۃ وزر اخری نہیں کوئی اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا، ثم الی ربکم مرجعکم نہیں کوئی اٹھائے گا اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، پھر اپنے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم پس وہ خبر دے گا تمہیں، بما کنتم فیہ تختلفون اس میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو، وہو الذی جعلکم خلائف الارض وہی جس نے بنایا تم کو نائب زمین میں، ورفع بعضکم فوق بعض بلند کیا تمہارے بعض کو اوپر بعض کے درجات میں، لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم اس میں کہ تمہیں دیا، ان ربک سریع العقاب بے شک تیرا رب جلد عذاب دینے والا ہے، وانہ لغفور رحیم بے شک